عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے امام القرطبی نے، فرمایا اول من یعطى کتابہ بیمینہ من هذه الامة عمر، اول من یعطى کتابہ بیمینہ من هذه الامة عمر، سب سے پہلے اس امت کے جس فرد کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ عمر ہوں گے، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ وَلَهُ شُعَاعٌ كَشُعَاعِ الشَّمْسِ، سورج کی کرنوں اور چمک کی طرح نور ہوگا ان کے ارد گرد۔ ایک ساتھی یہ پوچھے گا اين ابو بکر، بھئی تمہارا ساتھی ابو بکر کہاں ہے؟ دونوں تو دنیا میں بھی ساتھ تھے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ساتھ رہتے تھے نا، اور خلافت بھی ساتھ ملی، اور قبر میں جگہ بھی ساتھ ملی، اور قیامت کے دن ایک کے کندھے پہ دایاں ہاتھ، دوسرے کے کندھے پہ دایاں ہاتھ، اس شان کے ساتھ تو تم محشر میں آئے ہو، تو کہاں ہیں وہ؟ تو عمر یہ کہیں گے زحفت الملائکۃ الی الجنہ، فرشتے آ کر ان کو اٹھا کے جلوس کی شکل میں اٹھا کے استقبال کرتے ہوئے وہ تو پہلے شروع میں جنت لے گئے، وہ تو کب کے جا چکے۔ ابو بکر وہ تو کب کے چلے گئے، فرشتے آئے تھے اور اٹھا کے لے گئے ان کو، سبحان اللہ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کتابیہ اصل میں تھا کتابی، میری کتاب، آخر میں جو ہا ہے یہ جملوں میں ظاہری طور پہ جملے کی ظاہری عبارت میں حسن اور وزن پیدا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہائے سکوت، اور معنی میں بھی وزن پیدا ہوتا ہے، کتابیہ میری کتاب۔ اور یہ سورہ انشقاق میں ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا جَعَلَنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد اور گھر والوں کو، اور ہم سے تعلق رکھنے والوں کو، اور دین کی خاطر ہم سے تعلق رکھنے والوں کو، اور وہ جن سے ہمیں محبت ہے اللہ کے لیے، اور وہ جنہیں ہم سے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جن کو اس دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، آمین۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نوقش الحساب عذب، فقلت أليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، قال إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، متفق عليه حدیث۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی کا بھی حساب ہوا اس کو عذاب ہوگا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حساب تو کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا۔ امام طبرانی کی معجم میں ایک حدیث جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، فضائل میں علماء نے اس کے جواز کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندی کو لایا جائے گا جس نے اللہ سے نعمتیں طلب کی تھیں، اللہ تعالی نے بے پناہ نعمتیں دی، پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا رہا برس ہا برس، بنی اسرائیل کے واقعات میں لکھا ہے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی سے اترتا، ندی میں میٹھا صاف تازہ پانی پیتا، روزانہ اس کے لیے ایک انار کے درخت سے انار اور پھل نمودار ہوتے، ان کو وہ کھاتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، عبادت کرتا، پلک چھپکنے کے برابر بھی اس سے نافرمانی نہیں کی۔ قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائیں گے فرشتوں سے میری رحمت کی وجہ سے اور میرے فضل و کرم پر اس کو جنت میں لے جاؤ،
وہ عرض کرے گا یا اللہ میری ہزاروں سال کی عبادتیں پلک چھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالی انسنی کرتے ہوئے فرمائیں گے میرے بندے کو محض میرے فضل و کرم پہ جنت لے جاؤ. بندہ پھر عرض کرے گا کہ یا ربی وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں، وہ مشقتیں، وہ تیسری مرتبہ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے ہم نے تمہیں روزانہ تازہ انار کا جو تحفہ اور نعمت دی تھی، تمہاری 500 سال کی عبادت ساری ہم نے اس ایک انار والی نعمت کے بدلے لے لی. اور بتاؤ، ابھی ہم گننا شروع کرتے ہیں اپنی نعمتیں تو بندہ ہاتھ جوڑے گا، آج کرے گا اے بار الہ اپنے فضل و کرم سے بھیج دے عبادت وغیرہ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. یہی چیز یہاں فرمائی کہ اگر حساب ہو صحیح ہر نعمت کا اور ہر گناہ پر، کوئی بھی انسان نجات. سورہ انشقاق میں ہے کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور جو خوش ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ تو پیشی کا ذکر ہو رہا ہے کہ پیشی ہوگی، اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، ورنہ لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک. قیامت کے دن اگر صحیح حساب کسی کا ہو وہ تو ہلاک ہی ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا سددوا وقاربوا وابشروا، کوشش کرو، اچھے اعمال انجام دو، جتنا تم ہو سکتا ہے اپنی کوشش کر کے دیکھو. اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَن يُدْخِلَ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ، کوئی بھی انسان محض صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل. یہ متفق علیہ حدیث ہے. یا رسول اللہ آپ کا معاملہ بھی یہی ہے؟ فرمایا ہاں میں بھی اپنی عبادت کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت اور فضل اور مغفرت نہ ہو. میرا بھی یہی حال ہے. اس لیے کسی بھی انسان کو اپنے کسی نیکی اور دینداری پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ سلف صالحین میں سے ایک نے یہ فرمایا، اور یہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ المؤمن یعطى کتابہ بیمینہ، مومن کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، فی ستر من اللہ، اللہ کی ستر پوشی کے ساتھ. فیقرأ سیئاتہ، اعمال نامہ کھولے گا، پڑھے گا، اس میں لکھا ہوگا فلاں جگہ، فلاں دن، فلاں وقت، فلاں مقام پر فلاں گناہ کیا تھا. کلما قرأ سیئۃ تغیر لونہ، اپنے گناہوں کی لسٹ جب دیکھے گا، ایک ایک کر کے پڑھے گا، چہرے کا رنگ بدل جائے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا. سب کچھ لکھا ہوا ہے. حتی یمر بحسناتہ، اس کے بعد نیکیوں کا نمبر آئے گا، نیکیاں پڑھنا شروع کرے گا. فیرجع الیہ لونہ، تو پھر اس کا اصلی رنگ آ جائے گا، یعنی خوشی پھر آ جائے گی. ثم ینظر، پھر غور سے دیکھے گا یہ کیا لکھا ہوا، غور سے دیکھے گا. فاذا سیئاتہ قد بدلت حسنات، غور سے دیکھے گا تو تھوڑی دیر پہلے جو گناہ اور نافرمانیاں لکھی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری نیکیوں میں بدل دی گئی. وہ دیکھے گا کہ جتنے گناہ لکھے تھے سارے نیکیوں میں بدل دیے گئے. اب وہ خوشی ہوگی. فرمایا اس خوشی میں وہ یہ کہے گا لوگوں سے ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا عمل نامہ. پہلے ڈر رہا ہوگا اس میں تو یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. یدنى المؤمن من ربہ حتی یضع علیہ کنفہ فیقررہ بذنوبہ، اللہ تعالی قیامت کے دن بندے کو اپنے بالکل قریب بلائے گا. یدنا، بہت قریب بلائے گا، اور پھر کہے گا اتعرف ذنب کذا، یہ دیکھو گناہ لکھا ہوا تم نے کیا تھا. یقول اعرف رب اعرف مرتين، دو بار یا بار بار کہے گا اللہ اعتراف ہے میں نے گناہ کیا ہے.
اللہ تعالیٰ گناہ گنوائے گا کہ بندے دیکھ تو نے دنیا کی زندگی میں یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ، اور پھر آخر میں اللہ فرمائے گا سترتها لك في الدنيا واغفرها لك اليوم، دنیا کی زندگی میں نے تمہارے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، ستر پوشی، اور ستر پوشی اللہ کو پسند ہے۔ من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، ترمذی میں ہے، جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی رکھی دنیا میں، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی ستر پوشی رکھیں گے، اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچائیں گے۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں ہم نے ستر پوشی رکھی اور آج ہم تمہارے لیے مغفرت کرتے ہیں، پھر اس کو اعمال نامہ دیا جائے کہ یہ دیکھو اب لو، اس میں ساری نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوں گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے اس حساب سے ملوں گا، یعنی میرا یہ حساب مجھے ملے گا۔ انی دونوں تاکید کے لیے ہیں، یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، مصدریہ، انی اور انی، ان اور ان، انا اور انا دونوں تاکید کے لیے ہیں، اور یہاں ظن بمعنی یقین ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، آرام اور خوشحالی والی زندگی، یہ ایسی زندگی ہے، صحیح مسلم نے فرمایا انہم یعیشون فلا یموتون ابدا، ایسی زندگی جس کے بعد موت نہیں ہے۔ وَيَصِحُّونَ فَلَا يَمْرُضُونَ أَبَدًا، ایسی صحت و عافیت ہے جس کے بعد بیماری نہیں ہے۔ وَيَنْعَمُونَ فَلَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَبَدًا، ایسی نعمتوں کی بہار ہے جس کے بعد کوئی تنگی اور مشقت نہیں ہے۔ وَيَشِبُّونَ فَلَا يَهْرُمُونَ أَبَدًا، ایسی جوانی ہے جس کے بعد بڑھاپا نہیں ہے۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا مقام جنت کا مل گیا۔ قطوفها دانیہ، قطف کی جمع، قطف یقطف، پھل توڑنا یا چننا۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا کہ جنتی اٹھ کر جائے اور پھل توڑ کر لائے، بلکہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دل میں خواہش پیدا ہوگی تو کٹا ہوا اور سجا ہوا پھل اور نعمتیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ قطوفها، کٹے ہوئے پھل، کٹے ہوئے پھل اس کے، دانیہ دنون سے ہے، بالکل قریب سامنے ٹیبل پہ سجے ہوئے آ جائیں گے۔ ابھی سوچا تھا اور سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ گیا، اسی لیے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کان نے نہ سنا، نہ کسی دل میں اس کا تصور ہوا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرؤوا ان شئتم، کہ اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین کلوا واشربوا ہنیئا، کھلے دل سے کھاؤ پیو، ہنیئا یہ مبارکبادی اور دعا ہے صحت و عافیت کی۔ جب کوئی چیز کوئی مسلمان کھا پی رہا ہو تو جو مسلمان اس کے قریب سے گزرے، اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ دعا دیتے ہیں برکت کی کہ ہنیئا مریئا، ہنیئا مریئا، خوب کھلے دل اور برکت سے کھاؤ پیو۔ تو جنت میں اہل جنت سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، وہ جو تم نے پہلے بھیجا کیا، فی الایام الخالیہ، دنیا کے گزرے ہوئے دنوں میں، دنیا کی زندگی میں تم نے جو کچھ پہلے بھیجا اس کا آج نتیجہ دیکھ لو۔ اسلف یسلف، اسلاف یہ باب افعال سے ہے، خلف یا خلف، سلف یا سلف، سلف صالحین،
صحابہ رضی اللہ عنہم، پھر تابعین، اور تابعین سے لے کر بعد میں جو لوگ گزرے ان کو کہتے ہیں سلف صالحین، یعنی پہلے زمانوں میں گزرے ہوئے لوگ۔ اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کی زندگی کے ایام کے لیے لفظ خالی کا استعمال علماء نے بتایا کہ یہ بتاتا ہے دو باتیں یہاں اس سے مفہوم لی گئیں۔ ایک یہ کہ دنیا کی زندگی میں وہ جو کہا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجی۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اللہ کے ہاں انسان جو کچھ آگے بھیجتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو پیچھے چھوڑتا ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس نے نیکی کا ایسا کوئی کام کیا کہ یہ تو مر گیا لیکن اس کی نیکی زندہ ہے، یا اس نے گناہ والا ایسا کام کیا خود تو مر گیا لیکن گناہ زندہ چھوڑ گیا، والعیاذ باللہ۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ خالیہ کا معنی گزر جانا یا گزرے ہوئے ایام یا گزری ہوئی مدت، اور خالیہ کا دوسرا معنی وہی ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز خالی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے لیے اور گزری ہوئی مدت کے بارے میں خالیہ کا لفظ دو فائدوں کے لیے استعمال ہوا۔ ایک یہ بتایا کہ یہ شخص، یہ مومن، اللہ کا بندہ یا یہ اللہ کی بندی مومنہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا ہے، اس نے دنیا کی زندگی میں اپنے شب و روز کو، اپنے دنوں کو، راتوں کو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی رکھا۔ خالیہ، گناہوں سے خالی اور نیکیوں سے بھرے ہوئے ایام ہیں تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اگر اپنے دنیا کے دنوں کو اور راتوں کو اور ٹائم اور وقت کو گناہوں سے بھر دیا تو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ دنیا میں زندگی جتنی بھی گزری اس کی قیامت کے مقابلے میں یہ حیثیت ہے کہ یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، اور حقیقت میں خالی ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ جنت کی بہاروں کا ذکر اگر شروع ہو، جنت کی نعمتوں کا ذکر اگر شروع ہو تو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ دیں، کہتے ہیں چلے ہو جائیں، پنجابی میں کہتے ہیں دیوانے ہو جائیں، پاگل ہو جائیں گے۔ اگر حقیقت میں ایمان اور یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھا جائے، ان احادیث کو پڑھا جائے جن میں جنت کی بہاروں کا، نعمتوں کا ذکر ہے، تو لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھے، یا اپنے آپ سے یہ کہیں کہ ہم تو پاگل ہیں میاں، کہ اس ہمیشہ کی زندگی پرواہی نہیں اور دنیا کی مختصر عارضی زندگی کے پیچھے سب کچھ داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ سورۃ الحاقہ میں گزشتہ ہفتے ہم نے آیت نمبر 24 پر اپنے درس کا اختتام کیا تھا، اور یہ آیات ہم نے پڑھی تھی جن میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن کے اس نقشے کو بیان کیا کہ جب لوگوں کو اعمال نامے ملیں گے اور اعمال نامے تقسیم ہوں گے۔ آیت نمبر 25 میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلا گروہ وہ خوش نصیب بندوں کا اور بندیوں کا جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، خوشی خوشی وہ اپنے اعمال نامے سب کو دکھاتے پھریں گے اور اللہ کی طرف سے ان پہ لطف و کرم کی بارش ہوگی۔ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی کے مقصد سے غافل تھے، آخرت کی فکر سے غافل تھے،
جو اعمال اور جو جرائم اور نافرمانیاں دنیا کی زندگی میں انہوں نے انجام دی، ان کا بدلہ ان کو یوں ملا کہ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے ان کو دیا گیا، سورہ انشقاق میں۔ اور یہاں پر ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ جس کو اعمال نامہ دیا گیا یا دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، تو وہ یہ کہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اور ہم نے یہ بتایا کہ ان آیات کے آخر میں جو ہا ہے یہ سکوت والی ہا ہے، اصل میں ہے کتابی۔ اس پریشانی کے عالم میں، دنیا کی زندگی میں جب کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بددعائیں دیتا ہے، جبکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ قیامت کے دن یہی ہوگا، یہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کاش کہ میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہے۔ اب وہ حقیقت کا ہی انکار کر رہا ہے کہ کاش آج کے دن مجھے یہ بھی نہ بتایا جاتا اور میں یہ نہ جانتا اور سمجھتا کہ حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ موت مجھے بالکل ختم کر دیتی، قاضی ختم کرنے والی بن جاتی میرے لیے یہ موت۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں جب ان کو ہدایت کی دعوت اور اللہ اور دین کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ کہتے اور سمجھتے تھے، اور یہ ان کا عقیدہ اور فکر اور خیال تھا کہ مرنے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ قبر کا عذاب ہے، نہ قبر کی اندر نزول رحمت و برکات ہے، نہ برزخ کی زندگی ہے، نہ پھر دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنا ہے، نہ قیامت کا دن ہے، نہ حساب کتاب ہے، نہ کسی چیز کا نہ خیال تھا، نہ عقیدہ تھا، نہ یقین تھا، نہ اس کو صحیح سمجھتے تھے۔ اس لیے کہیں گے کہ کاش موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا، لیکن یہ بتایا گیا کہ موت کے ساتھ سب کچھ ختم نہیں ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، مجھے بچا نہ سکا میرا مال۔ ہلک عنی سلطانیہ، تباہ و برباد ہو گیا میرا اقتدار اور میری طاقت و توانائی۔ سلطان حکومت کو کہتے ہیں، تخت، اقتدار اور کسی بھی قسم کی قوت و طاقت، مال کے علاوہ اثر رسوخ، شہرت، خاندانی نام، خاندان، دوست، پارٹی، جماعت وغیرہ، یہ سب مال کے علاوہ جتنی اور اہم نعمتیں یہ سب اس میں شامل ہیں۔ دو ہی چیزیں انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں، ایک مال اور ایک دنیا کے اسباب، تعلقات ہیں، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، پارٹی ہے، احباب ہیں، تعلق والے لوگ ہیں، دوست ہیں، اور یہ تمام سلسلے ہیں۔ ابو لہب کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ حکومت، وہ نام، وہ شہرت، کیونکہ وہ مکے کا رئیس تھا، بڑا آدمی تھا، تو بڑا پن یہ بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا اور مال بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ لو۔ غل یغل غلن، کسی کے گلے میں رسی یا زنجیر ڈال کے کھینچنا۔ خذوہ، فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملے گا کہ جن لوگوں کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملے ہیں ان کو پکڑ لو اور ان کے گلے میں زنجیریں اور رسیاں ڈال دو اور ان کو کھینچو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں ان کو داخل کر دو۔ ثم، اور پھر فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیروں میں ان کو جکڑ دو، باندھ دو۔ 70 ذراع،
70 गज 70 हाथ बराबर लंबी जंजीरें, या वो जंजीरें जिनकी कड़ियां इतनी लंबी और बड़ी होंगी, जिनके बारे में सूरह यासीन में है, इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ान फहुम मुक़महून। ऐसे तोक और जंजीरें पहनाई गई हैं कि थोड़ी से लेके सर तक, यहां से लेके यहां तक, और गर्दन उठी की उठी रह गई, अब गर्दन को हिला नहीं सकते। अलम तरा इलल लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह अन्ना युसरफून, सूरह गाफिर में है, अन्ना युसरफून अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिल किताबि व बिमा अरसलना बिही रुसुलना फसौफ यअलमून इज़िल अग़लालु फी अअनाक़िहिम वस्सलासिलु युस्हबून फिल हमीम तुम्मा फिन्नार युस्जरून। गलों में, इनके गरेबानों में, इनके गले में, गर्दनों में तो लोहे की जंजीरें डालकर इनको जहन्नम में घसीटा जाएगा, और इनसे कहा जाएगा कि ये वो अजाब है जिसका दुनिया की जिंदगी में तुम इनकार करते थे। कयामत के दिन जहन्नुम को लाया जाएगा। तिरमिज़ी की वो हदीस हमने 12 पढ़ी है, इस हाल में कि इसको लगामें लगी हुई हैं, 70 लगामें, लहा 70 ज़िमामन व मअ कुल्लि ज़िमामिन 70 अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा। जहन्नुम को लाया जाएगा, वला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम तो है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि लतराउन्नल जहीम, हर नेमत के बारे में सवाल होगा, और साथ ये भी बताया जाएगा कि नेमत का हक अदा न करने की वजह से जिस जहन्नम की आग से तुम्हें डराया जाता था, जिसका तुम इनकार करके मजाक उड़ाते थे, आज अपनी आंखों से इस जहन्नम को देखो जिसको हम इस हाल में लाए हैं कि 70 लगामें इसके गिर्द लिपटी हुई हैं, हर एक लगाम को 70,000 फरिश्तों ने थामा पकड़ा हुआ। खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िराअन फस्लुकू। दुनिया की जिंदगी में जो बड़े बड़े गुनाह किए, बजाय इसके कि उन गुनाहों की पूरी फहरिस्त और पूरी लिस्ट यहां बयान की जाए, दो अहम बातें बयान कर दी जिनके अंदर तमाम चीजें शामिल हो गई, और ये बलागत है कुरान पाक की, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। आमाल नामा बाएं हाथ में जो मिला, इसका पहला बड़ा गुनाह यह था कि अल्लाह जो अजमत वाला अल्लाह है, अल्लाह जो कि अजीम है, उस पर यह ईमान नहीं रखता था। पहला गुनाह। और दूसरा, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन के खाना खिलाने पर उकसाता नहीं था। दो बड़े गुनाह। इमाम अर्राजी रहिमहुल्लाह ताला 606 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। वो ये फरमाते हैं कि अत्ताज़ीमु लिअम्रिल्लाह, अत्ताज़ीमु लिअम्रिल्लाह वश्शफ़क़ा अला खल्क़िल्लाह, ये है पूरे का पूरा दीन। दो अहम बातें जिनकी वजह से कयामत के दिन अमाल नामा बाएं हाथ में मिलने से बच जाओगे, जहन्नम की आग से बच जाओगे, दो हैं। एक, अत्ताज़ीमु लिअम्रिल्लाह, अल्लाह के हर फैसले, हर हुक्म को अजमत से देखो। ये जहन में बिठा लो कि अल्लाह सबसे ज्यादा अजमत और किबरियाई वाले हैं, और जो इंसान, जो मखलूक भी उनका कहा नहीं मानती, वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। और रसूल का फैसला भी अल्लाह ही का फैसला, इसलिए कि अल्लाह ने रसूल की इताअत को अपनी इताअत करार दिया है। अत्ताज़ीमु लिअम्रिल्लाह, जो फैसला, जो हुक्म भी मिले फौरन सर आंखों पे। और वश्शफ़क़ा अला खल्क़िल्लाह, मखलूक के साथ
شفقت اور مہربانی والا معاملہ رکھو۔ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ایمان صرف زبان سے اقرار نہیں ہے، بلکہ ایمان قبول کرنے کے بعد اس کے تمام لوازمات کی ادائیگی ہے، تمام اوامر کو بجا لانا اور تمام نواہی سے دور رہنا۔ اور علماء نے فرمایا کہ یہاں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کو بیان کیا۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید اور عمل صالح، اور حقوق العباد یہ ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان کا مطالبہ ہے کہ انسان شرک سے دور رہے، حرام کاموں سے دور رہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی، ان نیکیوں میں اس نیکی کو سر فہرست بیان کیا، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جو کھانا کھلانے پہ لوگوں کو اکساتا نہیں ہے، یعنی خود تو تم نے کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو، غریبوں کو، بھوکوں کو، صرف یہ نیکی کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی رغبت دلاؤ کہ وہ بھی اس نیکی کو انجام دے جو تم کر رہے۔ یہاں سے علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ یہ نیکی کافی نہیں ہے کہ انسان خود نماز پڑھے اور دوسروں کو نماز کی تلقین نہ کرے، خود نیکیاں کرے اور دوسروں کو نیکیوں کی تلقین نہ کرے، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جو نیکی تم کر رہے ہو دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی پڑے گی۔ دعوت والا عمل، نیکیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا ذکر یہاں ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سورہ مدثر میں ہے، جب ان سے پوچھا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم لوگ جہنم میں کس گناہ کی وجہ سے جل رہے ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو۔ اور نجات والوں کے بارے میں سورہ انسان میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہم تو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کسی سے شکریہ یا بدلہ لینے کا ہدف اور ارادہ نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ نیکی اور یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ ای الاسلام خیر، جو پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق علیہ حدیث۔ سب سے بہتر عمل اسلام میں کھانا کھلانا اور سلام کرنا، جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ جب پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی بشیء اذا عملته دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہو جانے والا عمل بتلائیے، تو فرمایا کہ اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ من موجبات الرحمہ اطعام المسلم المسکین، اور یہ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ جس نے ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامت من ثمار الجنہ، جس نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ تعالی قیامت کے دن جنت کے پھلوں سے اس کی تواضع اور میزبانی کریں۔ ثمار الجنہ، کھانا کھلانا کسی بھی مسلمان کو، اور اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، بھوکا ہے، پھر تو کیا بات ہے۔ قیامت کے دن حدیث قدسی صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالی فرمائیں گے یا ابن آدم، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو عرض کرے گا یا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار؟ اللہ یہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تجھے علم تھا،
تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ تو بیمار کی عیادت۔ کھانے کا جب ذکر آیا، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ یہ فرمائے گا اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ، فلاں میرا بندہ دنیا میں تجھ سے اس نے کھانا مانگا تھا، یا تجھے علم تھا کہ وہ بھوکا ہے، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، تجھے یہ علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کھانا کھلانے کا عوض اور بدلہ آج قیامت کے دن میرے پاس پاتا۔ کھانا کھلانا، ولا يحض على طعام المسکین، کھانا کھلانا۔ ای الاعمال افضل، طبرانی کی اوسط میں ہے سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ فرمایا ادخالک السرور علی مؤمن، کسی مومن کا کوئی کام کر دو، اشبعت جوعتہ، بھوک مٹا دی، کھانا کھلا دیا، او کسوت عورتہ، کپڑے اڑا دیے اس کو، او قضیت لہ حاجہ، یا اس کی کوئی ضرورت پوری کی۔ ولا يحض على طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن ہاہنا یہاں ہمارے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے، آج اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی دوست نہیں ہے۔ یعنی آج کے دن ہمارے پاس جب یہ حاضر ہوا ہے تو کوئی دوستی یا کوئی دوست اس کے کام نہیں آئے۔ حمیم اصل میں حم یحم حمن، دوپہر کی سخت گرمی اور تپش کو کہتے ہیں، اور اسی سے حمیم ہے صفت، گہرا، بڑا گرم دوست یعنی گہرا، سب سے زیادہ قریبی دوست۔ اگلی صورت میں یہ ہے معارج میں یسأل حمیم حمیما، اور سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا تھا فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، صدیق حمیم گہرا دوست۔ حمیم گہرے دوست کو کہتے ہیں، اور یہ لغوی اور لفظی معنی تپش اور گرمی سے ہے۔ بخار کو بھی حما اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں تپش ہوتی ہے، اور پسینے کو بھی حم کہتے ہیں، اور بخار میں پسینہ آتا ہے اس لیے بخار کو حما کہتے ہیں۔ استحمام، استحم یعنی غسل کرنا، تو غسل کرنے کو بھی استحم اسی لیے کہتے ہیں کہ غسل خانے میں یا تو غسل کے لیے گرم پانی رکھا ہوتا ہے یا پسینہ آتا ہے، اس بنا پہ یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا۔ حمام کو حمام، بیت الخلاء کو حمام اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں یعنی پسینے کے آنے کے اور گرم پانی کی موجودگی اس لیے۔ حمیم ہم نے بتایا کہ تپش اور گرمی، اور وہ پانی جس کو کھولایا جائے آگ پہ، اس کو جوش آ جائے، کھولتا ہوا پانی اس کو بھی حمیم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی۔ تو حمیم کا معنی گہرا دوست اور حمیم کا معنی کھولتا ہوا پانی۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اور جو کھانا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملے ہیں، جن کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر آگ میں گھسیٹا اور کھینچا جا رہا ہے، ان کا کھانا آج کے دن یا جہنم میں وہ اہل جہنم کے زخموں کا دھوون ہے۔ غسلین دھوون، غسل کے معنی دھونا بدن کو، انسان جب بدن کو دھوتا ہے اور جو پانی اس کے بدن سے نکلتا اور گرتا ہے یہ ہے غسلین، دھوون۔
ولا طعام الا من غسلین، جس کے بارے میں قرآن میں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، اور دوسری جگہ ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اور یہ حمیم وہ ہے اور یہ زقوم وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لأفسدت على اہل الدنیا معایشهم فکیف بمن یکون طعامه، ترمذی میں ہے یہ۔ فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پھر ارشاد فرمایا کہ لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت على اہل الدنیا معایشهم فکیف بمن یکون طعامه، اہل جہنم کو جو زخموں کا دھون کھانے اور پینے کو ملے گا، اس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں یا زقوم کی سزا والا جو پینے کو کھانے کو ان کو غذا ملے گی، اس کا ایک قطرہ اگر زمین پر گر جائے تو زمین کا سارا نظام بگڑ جائے، پوری زمین اور زمین والوں کے بدن اور چیزوں سے بدبو آنے لگے اور سب کچھ خراب ہو جائے۔ فرمایا ایک قطرہ اگر اتنی بڑی زمین پہ گرے اور سب کچھ تباہ و برباد اور خراب کر دے تو وہ جو جس کا کھانا ہی یہ دھون ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ کیف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کیف بمن یکون طعامه وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، سورہ محمد کی 15ویں آیت میں ہے، ان کو جو چیز کھانے پینے کو ملے گی جب وہ پیٹ میں جائے گی تو آنتیں اس طریقے پہ اپنے ساتھ کھینچے گی کہ سب جل کے باہر نکل آئے گی۔ ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، آیت نمبر 37، یہ بڑی عبرت اور جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، جس میں یہ فرمایا کہ خطا کار لوگوں کی یہ سزا ہے، اور ہم نے یہ پڑھا کہ خطا کے معنی غلطی سے کوئی گناہ کر لینا۔ علماء نے یہاں یہ مسئلہ بیان کیا کہ یہاں اللہ تعالی اس جملے کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی اگر پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے سے گناہ پر بھی پکڑ لیں، اس لیے کسی بھی نافرمانی کو، کسی بھی گناہ کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھو، اگر پکڑ ہو جائے تو اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بھی جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے صبح و شام اور ہر لمحے انسان سچے دل سے توبہ کرے، اپنی توبہ کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اور قرآن کی یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ قیامت کے دن صرف وہ تعلق کام آئے گا جس تعلق میں دین یا اللہ کا نام مبارک تھا، دنیاوی یا سیاسی یا خاندانی کوئی رشتہ اس دن کام نہیں آئے گا۔ تو سمجھدار اور عقل مند ہے وہ مسلمان جس نے اس دن کی تیاری کی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، 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 دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔